السلام علیکم، ویلکم ٹو ہارر اسٹوری ٹائم۔ جی، کس نمبر 3 بھٹکتی ہوئی روحیں۔ آئیے اسٹوری اسٹارٹ کرتے ہیں اور آپ لوگ انجوائے کیجیے۔ کسی کو بھی یہ احساس نہ ہوا کہ ڈاکٹر کوزل آج کل اپنی تجربہ گاہ میں مافوق الفطرت قسم کے تجربات کر رہا ہے، اور لوگوں کو معلوم بھی نہ ہوتا اگر اتفاقیہ طور پر ایک گورکن اس راز کو نہ پا لیتا۔ 5 اکتوبر 1940 کا ذکر ہے۔ اینا کے مقبرے سے کچھ فاصلے پر ایک قبر کھودی جا رہی تھی۔ ایک گورکن نے دیکھا کہ اینا کے سنسان مقبرے کی کھڑکی سے پرندے کبھی اندر جاتے ہیں اور کبھی باہر نکلتے ہیں۔ وہ ٹہلتا ٹہلتا کھڑکی کے پاس گیا اور سوراخ سے اندر جھانک کر دیکھا تو اسے عجیب منظر نظر آیا۔ قبر اکھڑی ہوئی تھی، تابوت کا ڈھکنا ایک طرف پڑا ہوا تھا اور تابوت میں سے روشنی غائب تھی۔ جلد ہی قبرستان کی انتظامیہ کو مطلع کیا گیا۔ انتظامیہ کے افسر مسٹر ولیم سائر نے اینا کی بڑی بہن مسز میڈیانا کو تمام حقائق سے مطلع کیا۔ مسز میڈیانا نے ہسپتال کے دفتر سے ڈاکٹر کوزل کے گھر کا پتہ دریافت کیا اور اسی رات اس کے گھر گئی۔ دھڑکتے دل سے اس نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ مسٹر میڈیانا نے دوسری بار دستک دی تو تھوڑی دیر بعد قدموں کی ہلکی سی آہٹ سنائی دی اور دوسرے لمحے ڈاکٹر کوزل اس کے سامنے تھا۔ ہاں وین کوزل مکمل سوالیہ نشان بنتے ہوئے بولا۔ مسز میڈیانا نے کہا، میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ لاکھ کوشش کے باوجود اپنی کپکپاہٹ نہ چھپا سکی۔ اچھا، پھر وان کوزل نے کھوئے ہوئے انداز میں پوچھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بہت اہم مسئلے پر غور کر رہا ہے اور اس وقت دماغی طور پر حاضر نہیں۔ دروازے پر کھڑے کھڑے آپ پوچھ رہے ہیں؟ اب مسز میڈیانا کافی حد تک اپنی گھبراہٹ پر قابو پا چکی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا اندر نہ آنے دیں گے؟ اداس آنکھوں میں چمک کی ایک ہلکی سی لہر ابھری۔ اوہ بھئی آ جائیے، اس نے بوجھل انداز میں کہا اور دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ مسز میڈیانا نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کے اندر قدم رکھا۔ چھوٹا سا صحن عبور کر کے وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ ڈاکٹر کی تجربہ گاہ تھی۔ دوائیوں کی عجیب قسم کی بو نے ان کا استقبال کیا۔ ڈاکٹر مسز میڈیانا کے آگے آگے سر جھکائے جا رہا تھا۔ تجربہ گاہ سے گزرتے ہوئے ایک چھوٹے سے تاریک کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کمرے کے دائیں طرف ایک بڑا سا ہال تھا، اس میں بھی اندھیرا تھا۔ دونوں اس میں داخل ہو گئے۔ ڈاکٹر نے ہاتھ بڑھا کر سوئچ دبایا۔ کمرہ نیلی روشنی میں عجیب سا دکھائی دینے لگا۔ میں آپ کے پاس آئی تھی، یہ کہتے ہی مسز میڈیانا کی نگاہ سامنے دیوار پر لگی ہوئی ایک تصویر پر پڑی۔ یہ اینا کی تصویر تھی۔ تصویر کے ارد گرد فریم کے ساتھ ساتھ سیاہ بالوں کی لٹیں لٹک رہی تھیں۔ اس کی زبان ایک دم رک گئی اور اسے اپنے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ہاں تو آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ ڈاکٹر کی آواز گونجی۔ مسز میڈیانا نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں آپ کے پاس مقبرے کی چابی لینے آئی تھی۔ وان کوزل کے ہونٹ دھیرے دھیرے ہلے۔ محترمہ، چابی میرے پاس ہے اور میری ہے، اور اینا سراپا میرے لیے تھی۔ اگر میں اس کے مقبرے پر نہیں جاتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اسے بھول گیا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے آرام میں خلل آئے۔ مسز میڈیانا نے ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا، ڈاکٹر، وہ آخر میری بھی بہن تھی، مجھے بھی اس سے کچھ کم پیار نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کی نظر کمرے کے کونے میں رکھے ہوئے پلنگ پر مرکوز ہو کر رہ گئی۔ پلنگ پر بچھا ہوا بستر اس نے ایک نگاہ میں پہچان لیا۔ یہ اینا کا بستر تھا۔ آج سے 9 سال پہلے وہ اس بستر پر سویا کرتی تھی۔ مسز میڈیانا پوری طرح بھوکلا چکی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے شفاف قطرے نمودار ہو گئے۔ ڈاکٹر، اگر تکلیف نہ ہو تو ایک گلاس پانی لا دیجیے، میری طبیعت گھبرا رہی ہے، اس نے ماتھے سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ مسز میڈیانا فوراً اپنی کرسی سے اٹھی، بستر کے پاس گئیں۔ پلنگ 2 حصوں میں منقسم تھا۔ ایک حصے میں کوئی چادر تانے سو رہا تھا۔ مسز میڈیانا ذرا سا کپڑا سرکا کر دیکھا تو اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ یہ اینا کی لاش تھی۔ وہ ایک لمحے ضائع کیے بغیر مڑی اور بے تحاشا بھاگنے لگی۔ کمرے کے دروازے پر اسے ڈاکٹر ملا۔
اس نے تیزی سے ڈاکٹر کو دھکا دیا۔ ڈاکٹر لڑکھڑایا اور دیوار کا سہارا لینے کے باوجود پانی کا گلاس سمیت فرش پر گر پڑا۔ وہ بھاگتی ہوئی سڑک پر آ گئی۔ اب اس کا رخ پولیس اسٹیشن کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس انسپکٹر گرفتاری کے وارنٹ لیے ڈاکٹر والٹ کوزل کے دروازے پر کھڑا تھا۔ پولیس نے تمام گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ڈاکٹر انسپکٹر کو دیکھتے ہی چیخ اٹھا، نہیں، آپ اندر نہیں آ سکتے، آپ کو اندر نہیں آنا چاہیے۔ انسپکٹر اسے ایک طرف دھکیلتے ہوئے گھر میں داخل ہو گیا۔ مسز مڈیانا اور چند سپاہی اس کے ساتھ تھے۔ وہ سیدھا ہال کمرے میں گئے۔ ڈاکٹر نے بڑھ کر ایلنا کے مردہ جسم پر سے چادر ہٹا دی۔ ایلنا نے ہلکے نیلے رنگ کا ریشمی گاؤن پہن رکھا تھا اور اس کے نیچے خوبصورت پھولوں والا پیازی رنگ کا گہرے نیلے رنگ کا اسکرٹ تھا۔ انسپکٹر نے مڑ کر ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے مخصوص پولیس والے کرخت لہجے میں کہا، یہ کیا شیطانی کھیل کھیلا جا رہا تھا ڈاکٹر؟ ڈاکٹر نے ایک سرد آہ بھری اور کہنا شروع کیا، اتنا شور کیوں مچاتے ہو؟ تم اس کے آرام میں مخل نہ ہو، وہ مری نہیں ہے۔ بکو مت، صحیح بتاؤ۔ یہ سوئی ہوئی ہے جناب، ڈاکٹر نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ ابھی ہم لوگوں کو کچھ عرصہ صبر کرنا پڑے گا، یہ جلد ہی جاگ اٹھے گی، بہت خوش خرم جس طرح بیماری سے پہلے تھی۔ میں آپ سے پیار کی بھیک مانگتا ہوں کہ آپ اس کی لاش یہاں سے نہ لے جائیں۔ ڈاکٹر نے شدت جذبات سے بے-تاب ہو کر انسپکٹر کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ڈاکٹر کی التجاؤں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ڈاکٹر کو گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن بھیج دیا گیا اور لاش کو شناختی مردہ خانے میں۔ ڈاکٹر نے اپنے بیان میں بتایا کہ غم کے ہاتھوں نڈال ہو کر اس نے ایسا طریقہ تلاش کیا کہ ایلنا ہمیشہ اس کے گھر میں رہ سکے۔ تم نے لاش کس طرح گھر پہنچائی؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ایک رات اس نے قبر کھودی اور کفن سمیت لاش ایک ٹیکسی میں رکھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نیند میں اونگ رہا تھا، اس نے کچھ بھی محسوس نہ کیا۔ وہ لاش اس نے ہسپتال میں پڑے ہوئے ہوائی جہاز میں رکھی اور ہوائی جہاز کو اس ٹیکسی سے کھینچتا ہوا اپنے گھر لے گیا۔ اس نے اپنے عجیب و غریب نظریے پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ موت دراصل ایک عارضی غنودگی کا نام ہے اور انسان اس پر قابو پا سکتا ہے۔ اس لیے میں ایک ایسی دوائی بنانے میں مصروف تھا جو موت کی اس غنودگی کو دور کر کے انسان کو جگا دے۔ ڈاکٹر پر مقدمہ چلا اور طبی معائنے کے بعد اسے پاگل قرار دے دیا گیا۔ معائنہ کرنے والے ڈاکٹر نے رپورٹ میں لکھا تھا کہ ملزم والٹ کوزل در حقیقت اس نفسیاتی مرض میں مبتلا ہے جس میں مریض مردے سے پیار کرتا ہے۔ ڈاکٹر کو رہا کر دیا گیا۔ ایلنا کو حنوط شدہ لاش کو کسی نامعلوم قبر میں دفن کر دیا گیا۔ ڈاکٹر کی ویسٹ چھوڑ کر ڈیفائر ہلز، فلوریڈا میں سکونت پذیر ہو گیا اور گمنامی کی زندگی گزارتے ہوئے 10 جون 1956 کو اپنی محبوبہ کی روح سے جا ملا۔